الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ وبارک وسلم اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم رب زدنی علما۔ آج ہم بات کریں گے روزے، اسلام کا رکن روزہ۔ یہ فرض عبادت ایک مہینے پر محیط ہے اور اس کی فرضیت صرف امت مسلمہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ سابقہ امتوں پر بھی فرض تھے۔ رمضان کے روزوں کا بنیادی فلسفہ امت مسلمہ کو ایک ایسے ماحول سے گزارنا ہے جس میں دنیا کی ہر قسم کی خواہشات کی تکمیل کے لیے سب سامان موجود ہو، لیکن امت مسلمہ کی تربیت ان میں روحانی طہارت، تقوی، نفس کی نظافت اور روحانی و جسمانی پاکیزگی کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں ان خواہشات سے بچنا چاہیے جس کی تمنا تمہارا نفس کرتا ہے، اور اس ایک مہینے کی ترتیب کا مقصد اہل ایمان میں پاکیزگی کا ایک ایسا روحانی جوہر پیدا کرنا ہے جو اسے 11 مہینوں تک محسوس ہوتا رہے۔ یوں تربیت نفس کا ہر سال روزے کی روحانی مشق کے ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے۔ روزے کی فرضیت اور بنیادی مقصد۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیت کی تفسیر کی تحت فرماتے ہیں اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ روزہ شرع میں اس کا نام ہے کہ مسلمان خواہ مرد ہو یا حیض یا نفاس سے خالی عورت صبح صادق سے غروب آفتاب تک یہ نیت عبادت خورد و نوش مجامعت ترک کرے۔ رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری کو فرض کیے گئے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزے عبادت قدیمی عبادت ہے۔ زمانہ آدم علیہ السلام سے تمام شریعتوں میں فرض ہوتے چلے آئے، اگرچہ ایام و احکام مختلف تھے، مگر اصل روزے سب امتوں پر لازم رہے۔ اور تم گناہوں سے بچو کیونکہ یہ کسر نفس کا سبب اور متقین کا شعراء کا شوق ہے، ان کی عادت ہے۔ آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد تقوی و پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضابط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہ ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ روزے کی روح اور راز۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ ولی احیاء العلوم جلد اول میں فرماتے ہیں روزے کی روح اور راز ان قوتوں کو کمزور کرتا ہے جو برائیوں کی طرف لٹانے میں شیطان کا ذریعہ ہے، اور یہ چیز کم کھانے سے حاصل ہوتی ہے، یوں کہ وہ اتنا کھانا کھائے جتنا روزے دار نہ ہونے کی صورت میں ہر رات کھاتا ہے۔ اگر اس نے صبح سے شام تک کا کھانا کھایا تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ روزے کے آداب میں سے ہے کہ وہ دن کو زیادہ نہ سوئے
تاکہ اسے بھوک اور پیاس کا احساس ہو اور اعضاء کی کمزوری محسوس ہو۔ دل اسی صورت میں صاف ہوگا، پھر ہر رات اس قدر کمزوری پیدا ہوگی تو اس پر تہجد اور دیگر اوراد و وظائف پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ بس ممکن ہے کہ شیطان اس کے دل پر چکر نہ لگائے اور وہ ملکوت کی بادشاہی دیکھ لے، اور لیلۃ القدر اسی رات کو کہتے ہیں جس میں ملکوت کی کوئی چیز منکشف ظاہر کی جاتی ہے۔ جیسے تم پہ پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں، اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف ہوتے تھے۔ روزے کی فرضیت کے بعد اس روحانی نظام کا جدول بتایا جا رہا ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ آیت کے اس حصے کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں فرض روزے گنتی کے دن ہیں، یعنی صرف رمضان کا ایک مہینہ ہے جو 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ذہن میں رکھو کہ جس رب عز و جل نے تمہیں 11 ماہ کھلایا پلایا، وہ اگر ایک ماہ صرف دن کے وقت کھانے پینے سے منع فرما دے اور اس فاقے میں بھی تمہارے جسم اور روح، ظاہر و باطن، دنیا و آخرت کا فائدہ ہو تو ضرور اس کی اطاعت کرو۔ روزہ فرض ہونے کی وجہ۔ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ مثلاً صفا مروہ کے درمیان حاجیوں کی سعی حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یادگار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے لگتے جگر حضرت سیدنا اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 بار چلی اور دوڑی تھی۔ اللہ عز و جل کو حضرت سیداتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ ادا پسند آ گئی، لہذا اسی ادائے حاجرہ کو اللہ عز و جل نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا و مروہ کی سعی واجب فرما دی۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں سے کچھ دن ہمارے پیارے سرکار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غار حرا میں گزارے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن کو کھانے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر اللہ عز و جل میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ عز و جل نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ انسانی صحت پر روزے کے اثرات۔ روزہ رکھنے سے معدے کی تکلیف اور بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے۔ روزہ شوگر لیول، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے۔ روزے سے جسمانی خشاع، ذہنی تناؤ، ڈپریشن، نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے اور اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔
روزے کے فضائل سے متعلق چند احادیث عرض کرتا ہوں کہ جنتی دروازہ، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ بس یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، بس پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ سابقہ گناہوں کا کفارہ، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہنچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو دو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے، اس کا کفارہ ہوگا۔ جہنم سے 70 سال کی مسافت دور، جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ ایک روزے کی فضیلت، جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ سرخ یاقوت کا مکان، جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سبز یا سرخ یاقوت کا بنایا جائے گا۔ اس کے بارے میں بھی روزے کے مسائل کے بارے میں پڑھنے کے لیے، روزے انسانی زندگی میں کس طرح تبدیلیاں لاتے ہیں، رمضان کے روزے کس طرح رکھنے چاہیے، اس کا اہتمام کس طرح کرنا چاہیے، روزے کے جو بھی مسائل ہیں اس پر، اعتکاف کے مسائل کیا ہیں، روزے کی فضیلت، اور بھی بہت کچھ ہے اس کے اندر۔ یہ بھی انشاءاللہ ٹائم رہا، اللہ نے زندگی دی تو اس جو کورس ہے اس کے اندر مختصر تفسیر اور مزید بیان کی جائے گی، مختصر خاکہ آپ کی خدمت پیش کیا جائے گا۔ آپ ہمارا ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس 60 روزہ کورس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ابھی یہ مختصر سا میں آپ کو مختصر سا آپ کو پیش کرتا ہوں، کیونکہ تفسیر میں بیٹھے تو 1 گھنٹے کی کلاس بھی کم ہوتی ہے، لیکن آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے، اس میں بھی 10 سے 15 منٹ کی کلاس میری کوشش ہوتی ہے کہ 10 سے 15-20 منٹ تک اس کو وائنڈ اپ کر دیا جائے۔ یہ جتنی مختصر ہوگی اور واضح ہوگی اتنا آپ کی طبیعت بھی آرام سے سن لے گی، اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی آپ کو، کیونکہ انسانی جسم ہے، 1 گھنٹے کا یا آدھے گھنٹے پورے کا لیکچر سننے بیٹھے تو جسم اور کیفیت اکتاہٹ چیز آتی ہے، انسان وضع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ 15 سے 20 منٹ 10 منٹ تک مختصر سا ہو کہ آپ اس کو آسانی سے سن سکیں، اور اگر آگے کسی کو ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ ایزیلی کر سکیں، اور اس کے بعد آپ میں ایک سوچ پیدا ہو۔ جس طرح پودا لگانے کے لیے ایک بیج چاہیے ہوتا ہے نا، ایک بیج ہوتا ہے، لیکن وہ بیج سے پورا درخت بن جاتا ہے، تو اس طرح ایک بیج لگایا جا رہا ہے آپ میں، باقی اس کو پانی دینا، اس کو پودا بنانا، پھر درخت بنانا اور پھر پھل لگانے، یہ آپ بھی خود آپ نے کرنا ہے۔ میرا کام تھا ایک بیج لگا دینا، آپ اس کے اوپر مزید اسٹڈی کریں، بہت سے کتاب مطالعے کے لیے آپ کو مل جائیں گی، عقائد کے متعلق بھی سب کچھ مل جائے گا، بس آپ نے اس پہ مطالعہ ضرور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو علم دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔